نبی سب سے بالا آلہ ہمارا نبی سب سے بالا آلہ ہمارا نبی سب سے بالا آلہ ہمارا نبی کہ کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک علیہ السلام تک تمام انبیاء کی وہ امت کو امتیں بھی مختلف تھی، نبی بھی مختلف آیا کرتے ہیں، مگر ہمارے نبی جو آخری نبی اور قیامت تک ہمارے نبی رہیں گے تو کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی. اور بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں. شمع کو لے کر آیا ہمارا نبی، شمع کو لے کر ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور پھر اس رب کریم کا کروڑا احسان کہ انسانوں میں سے ہمیں مسلمان بنایا، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. الحمدللہ آج جس نعمت عظمیٰ کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو اس ذکر کے کرنے سے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند فرما دیا اور رفعنا لک ذکرک فرما کر، تو میری اور آپ کی کیا اوقات اور کیا حیثیت کہ ہم اس ذکر کو بیان کریں، اس کو بلند کریں. بلکہ اس ذکر کو بلند کرنے کے لیے جو باتیں کرے گا، جو اس ذکر کو بیان کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کے صدقے اس کا ذکر بلند کر دے گا. تو یہ وہ بلند ذکر ہے.
میں کچھ 3 کیٹیگری اس کے بنا کے لایا تھا کہ ہم آج ایک بات کریں گے کہ میلاد منانا جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے. وہ دوسرا یہ کہ اس پر جو اعتراضات ہوتے ہیں کیا وہ ان کے اعتراضات بھی کوئی ایسے اعتراض ہیں کہ ان کے اعتراضات بھی جائز ہیں یا ناجائز ہیں، حرام اور حلال ہیں. اور پھر ہم بتائیں گے کہ اس کے فضائل اور مناقب. اگر ان تینوں پہ بات کی جائے تو یقیناً 2 سے 2.5 گھنٹے چاہیے ہوں گے، مگر میں مختصر سا انشاءاللہ 20 سے 25 منٹ آپ کے یہاں حاضر ہوں گا. آپ گفتگو کو غور سے سماعت فرمائیں اور آخر میں آپ کو انشاءاللہ ایک موقع دیجیے کہ آپ سوال و جواب کریں، انشاءاللہ آپ کو مطمئن کیا جائے گا. تو الحمدللہ اس ذکر کو پہلے اگر منانے کی ہم بات کریں تو پہلے شروع کرتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا ہے. تو پھر ہم قرآن کے پتہ جائیں گے کہ اللہ کا کلام تو قرآن ہے ہمارے پاس. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے مبعوث ہونے سے پہلے میلاد منا لیا اور فرمایا کہ میرے ایک محبوب تمہارے درمیان آئیں گے، اور تمام انبیاء کو جمع کیا اور ایک محفل سجائی. حالانکہ اس رب تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہ تھی اس کی کہ وہ نبی کے بعد نبی آئے، نبی کے بعد نبی آئے، مگر کبھی ایسا مجمع اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع نہ فرمایا. تو اگر کسی مجمع کو جمع کر کر کچھ بتانا ہوتا ہے، مقصود ہوتا ہے، تو یقیناً اس کی اہمیت ہوتی ہے. کہ آج اگر ایک دنیاوی جلسے کو لے لیں آپ اور آپ کو کہا جائے کہ ایک مہینے سے ایک جلسہ یہاں پر ہوگا، ایک جلسہ یہاں پر ہوگا، اور آپ کو ایک اہم بات بتائی جائے گی تو آپ سب منتظر ہوں گے کون سی بات ہوگی. وہ پوری دنیا کے سامنے وہ آیا ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جمع فرمایا اور ان کے سامنے صرف نبی کا ذکر نہ فرمایا، نبی کا ذکر بھی فرمایا اور انبیاء سے عہد بھی لیا. انبیاء سے عہد بھی لیا کہ جس کو میں مبعوث فرما رہا ہوں تم اس کی تصدیق بھی کرو گے، تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، تم اس کی مدد بھی کرو گے. صرف ہم تو آج بیان کر رہے ہیں نا کہ ہمارے نبی، تو وہ رب جو بیان کر رہا ہے اس رب پہ بھی اعتراض کر کے دکھاؤ گے کہ اللہ نے انبیاء کو کیوں جمع کیا اور پھر اس آیت کو قرآن میں کیوں نازل کیا. تو پھر اللہ پر بھی اعتراض کرو معاذ اللہ کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. تم اس کی تصدیق بھی کرو گے کہ میرا نبی ہے، اللہ فرما رہا ہے میں اس کو بھیجوں گا، تم تصدیق بھی کرو گے یہ میرا نبی ہے. مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے. وَلَتَنصُرُنَّ بِهِ، تم اس کے دین کی مدد بھی کرو گے. تو اللہ نے اتنے انبیاء کے سامنے اپنے محبوب کا وہ درجہ، وہ مقام، وہ افضلیت وہ انبیاء کے مجمع میں فرما دی. تو اگر رب تبارک و تعالیٰ اس محبوب کے ذکر کو بیان کرنے کے لیے فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا، کیا بلندی کی کوئی انتہا بتائی کہ نہیں اتنی بتاؤ بھائی. کوئی اگر کوئی علمی بات بھی اگر اس میں کوئی پوچھے کہ کتنی کی تو اللہ نے کتنی بلند کی، کوئی قید نہیں لگائی. تو پھر اس محبوب کے ذکر کو ہم کرنے کے لیے اگر جمع ہوتے ہیں اور کوئی اس پر اعتراض کرے اس کے اعتراض بنتا ہے اس کی نہیں بالکل کیسے بنے گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل ہو اور پھر اس پہ اعتراض ہو کہ آپ نے تو جی مخصوص کر لیا، آپ نے دن مخصوص کر لیا، آپ نے رات مخصوص کر لی، آپ نے مہینہ مخصوص کر لیا، سال مخصوص کر لیا. بھائی یہ خصوصیت کا ہے. تو آپ سے ایک سوال ہے چلے گا کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت عظمیٰ کا اظہار ہوا اور مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے ایمان کا سبب ہم مسلمان بھی اب نبی کی وجہ سے ہیں، اور اگر مکہ مدینہ آج قائم ہے تو نبی کی وجہ سے ہے. تو جس شان کی وجہ سے اگر ہم مسلمان ہیں تو کیا مسلمانوں کو اس ہسٹری پر بھی جمع نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ بھائی ہاں وہ بلند رتبہ نبی، آپ کے نبی کب پیدا ہوئے تو ہم اپنے بچہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، آپ کے نبی کب پیدا ہوئے پتہ ہی نہیں، کہاں پیدا ہوئے پتہ نہیں، کس دن پیدا ہوئے پتہ نہیں. وہ بولیں کہ بھائی کیسے نبی ہیں، آپ کو تو اپنے نبی کی خبر ہی نہیں ہے. بھائی دنیا کے ہر بندے کی ولادت ہوتی ہے، فلاں بندہ اس وقت اس ٹائم اس گھڑی اس ساتھ پیدا ہوا. تو دنیا میں اگر نبی علیہ السلام کی ولادت پر اختلاف ہو جائے تو پھر تو
یہ امت کے لیے بھی ایک لمحہ فکری ہے. کیا بولتے ہیں؟ بالکل صحیح. اگر کوئی ایک شخص اعتراض کرے کہ بھائی یہ مکہ مدینہ تمہارے کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے، یہ مکہ مدینہ کوئی اور ماڈل کہیں اور جا کے تیار کر لے، تو آپ مان لیں گے کیا؟ مسلمانوں کا محور ہے نا، مکہ اور مدینہ مسلمانوں کا محور ہے. تو اس محور کی جو اصل ہے وہ تو نبی پاک کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس ذات میں اختلاف چلے، اگر ان کے اختلاف کو یہ مان بھی لیتے ہیں کہ ہم دن مخصوص نہیں کرتے، ہم رات مخصوص نہیں کرتے، ہم وہ لمحہ مخصوص نہیں کرتے، تو پھر بھائی جو جس لمحے کو آپ مانتے ہیں، جس لمحے کو آپ جانتے ہیں، جس کو آپ نے دیکھا ہے، وہ لمحہ ہی بتا دو بھائی، وہ لمحہ بتا دو. پھر آپ اس پہ جا کے اسی دن کر لو کچھ. ہم یہ نہیں بولتے چلیں آپ چلانا کریں، آپ روڈ بند کریں، آپ جلد سے جلوس کریں، آپ نعتیں ایسی چلائیں جس میں ساؤنڈ سسٹم آ رہا ہو. یہ چلو یہ تو ہم بھی اس کو منع کرتے ہیں کہ اگر آپ نے چوری کی لائٹ سے لی ہے تو بھائی ایسے میلاد کا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی میلاد کی ضرورت ہے. آپ نے روڈ بند کر کے لوگوں کی تکلیف کا سبب بنے تو ایسے میلاد کی نبی علیہ السلام کو ضرورت نہیں ہے. آپ نے رزق کو ایسے بے قدری سے پھینکا، ایسے میلاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کام ہی نہیں ہے. اصل تو اصل میں ہے نا، مسلمانوں کو جس کام پہ جایا گیا ہے کہ بھائی ایک ذات ہے مسلمانوں کے پاس، وہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے. ان کو اس کے اوپر پھڈا لگا دو، یہ مسلمان آپس میں اختلاف کا شکار ہو جائیں گے. اور کس ذات کے لیے ہمارے، کس ذات کو انہوں نے منتخب کیا کہ اگر ایسی ذات میں معاذ اللہ وہ اعتراضات شروع کر دیں تو ایسی ذات کو پہلے ٹارگٹ کرو. اگر وہ اس کو اعتراضات ماننا شروع ہو جائیں گے یقیناً ان کے ایمان کو تباہ و برباد ہو جائے گا. وہ پیمانہ وقت وقت سے چیک کرتے ہیں کہ ابھی جیسے فرانس نے کیا، اس سے پہلے امریکہ نے کیا، یورپ نے کیا، کبھی وہ خاکے بنائیں گے، کبھی وہ کچھ اور کریں گے، کبھی کچھ اور کریں گے، مختلف وغیرہ. ذات تو ان کو صرف نبی پاک علیہ السلام کے لیے، اور پھر کچھ ایسے زر خرید انہوں نے لوگوں کو خریدا کہ وہ اس ذات کی وہ ٹارگٹ کرے. اس ذات کو نشانہ بناؤ بھائی، اس کو نشانہ بناؤ اور مسلمانوں کو متنفر کرو. تو یہ بہت زیادہ دونوں طرف تھوڑی سی غلطیاں کوتاہیاں ہیں، مگر اصل تو موجود ہے ایک چیز کی کہ نبی علیہ السلام ایک دن پیدا ہوئے ہوں گے. وہ مہینہ بھی ہوگا، وہ تاریخ بھی ہوگی، وہ دن بھی ہوگا، وہ جگہ بھی ہوگی. اس پر تو آ جاؤ بھائی پہلے. اگر اس پر آپ آ جاتے ہیں تو چلیں وہ جس دن کو آپ مانتے ہیں اس دن کوئی خوشی کا اظہار کر لیں. بھائی یہ جو لائٹیں ہیں، یہ کمکمے ہیں، یہ جو جلوس نکالتے ہیں، یہ صرف اظہار ہے، محض اظہار ہے. اظہار کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے مسلمانوں کے، انسانوں کے پاس. جیسے آپ کوئی سیلیبریشن کرتے ہیں کسی بچے کی یا شادی کے لیے کرتے ہیں یا کوئی دعوت کرتے ہیں تو کوئی بینکویٹ بک کراتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، گھر کو سجا لیتے ہیں. تو اس میں کیا قباحت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں نعمتیں ملی، ساری روشنیاں ملی، جو ظاہری روشنی بھی ملی اور باطنی روشنی بھی ملی، تو ذات کے لیے اگر کچھ کیا جائے تو اس پر معاذ اللہ اعتراض کیا جائے. ان کا اعتراض پھر بنتا نہیں ہے، ان کے اعتراض بنتا نہیں ہے. دیکھیں نکاح جائز ہے، کیا ہے؟ نکاح جائز عمل ہے، مگر نکاح میں کوئی ایسا فنکشن کرتا ہے، گانوں بازوں والا فنکشن کرتا ہے، صحیح ہے، ڈھول ڈھمکی والا فنکشن کرتا ہے، وہ اس میں معاذ اللہ ایسے لوگوں کو بلا لیتا ہے، یا وہ اس میں غیر شرعی کام کرتا ہے، تو کیا آپ نکاح کو حرام قرار دے دیں گے؟ بھائی یہ نکاح حرام ہو گیا. بھائی نکاح آج کے بعد کسی نے نکاح نہیں کرنا، کیونکہ اب اس میں یہ معاملات ہوتے ہیں. تو بھائی آپ نفس مسئلہ کو سمجھے نا. نکاح تو اپنا جائز تھا، اس میں شامل ہوگی خرافات، تو خرافات ناجائز اور حرام ہے، نکاح تو جائز تھا. تو میلاد منانا تو جائز تھا. میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ جمع ہو گئے ماشاءاللہ، یہاں پر بیٹھے مسجد میں، آپ نے اس کی برکت سے با جماعت نماز بھی پڑھی. جب تک آپ بیٹھ رہیں گے مسجد میں ثواب بھی ملے گا، جب تک آپ اچھی باتیں سنتے رہیں گے آپ کو ثواب بھی ملے گا، آپ کے دل میں نبی کی محبت بھی بڑھے گی. اور کیا ہے اس کا مقصد؟ یا کوئی اور مقصد ہے وسیم بھائی؟ کوئی فنڈ ہے کوئی جس میں کوئی بڑا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں؟ تو مقصد صرف یہ ہے کہ نبی کی محبت ہے. نبی کی محبت کے لیے آپ کو جمع کیا، اور پھر اگر اس میں کوئی ضیافت کی جائے تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا دل والی، اور وہ نبی کے لیے اگر وہ خرچ کرتا ہے تو اس سے افضل خرچہ اور کون سا ہو سکتا ہے کہ نبی کے اوپر، نبی کی، یعنی اللہ نے تو نبی کو وہ بنایا، نائب بنایا نا. میں دیو رسول فقط اطاع اللہ، جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جس نے نبی کو اپنا محبوب بنایا اللہ اس کا محبوب ہو گیا. تو سب یہ نبی کا راستہ، اللہ کا راستہ، نبی کا سب کچھ کرنا، یہ اللہ کی راستے بھی کرنا ہے آپ کو. تو یہ ساری چیزیں تو جائز ہے. ہاں اس میں اگر جیسے ہمارے لوگ اگر غلط کام کرتے ہیں، اگر چوری کی لائٹ ہے بھائی ناجائز اور حرام کام ہے، علماء نے اس کی اجازت نہیں دی، وہ ان کا اپنا ذاتی فعل ہے.
اگر وہ روڈ بند کرتے ہیں تو روڈ کی کسی صورت بھی کوئی اجازت نہیں ہے، کسی کا باپ بھی نہیں رہ سکتا. یہ روڈ ٹیکس کے پیسوں سے بنتا ہے. کس سے بنتا ہے؟ پاکستانی لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں بنتے ہیں نا. تو پورے پاکستان کے ہر فرد سے آپ کو اجازت دینا پڑے گی. اچھا وہ فرد میں صرف مسلمان نہیں، کرسچن، ہندو، یہودی، عیسائی سب آئیں گے، اور پورے پاکستان سے آپ نے اجازت دے دی کہ میں روڈ بند کر رہا ہوں، اور اجازت دے دی انہوں نے. بوڑھے بچے سب شامل ہیں اس میں. مسلمان غیر مسلم کی، تو پھر کس نے آپ کو اجازت دے دی؟ بھائی آپ بولے ہم نے ڈی سی سے لکھوا لیا، تھانے سے لکھوا لیا، روڈ بند کر دو. بھائی ہم تو نہیں مانتے. بھائی اصل مسئلہ روڈ بند کرنا. روڈ بند کرنا کس نے بولا آپ کو روڈ بند کرو؟ اور پھر کراچی جیسی جگہ میں جہاں اگر ایک سیکنڈ سگنل بند ہو جائے تو ہم کا دورہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اتنی دیر دیا روڈ بند کر رہے بھائی. اور جو لوگ گالیاں دیتے ہیں پھر وہ جو بد زبانیاں بد کلامیاں کرتے ہیں آپ کے لیے، تو وہ آپ سننا پسند کریں گے؟ تو روڈ بند کرنا کسی صورت جائز نہیں ہے. پھر ایک اور بات، ہمارے بھی کچھ نوجوان وہ غصے میں آتے ہیں، بولتے ہیں بھائی وہ دوسروں کے لیے تو 10 دن بند ہوتے ہیں، ہم ایک دن بند کرتے ہیں، ہم پر اعتراض ہوتا ہے. تو بھائی کسی کی غلط بات کو آپ کیوں بولتے ہیں کہ بھائی کرتے ہیں وہ کرے بھائی، آپ کو کیا ہے؟ آپ معصیت میں تو کسی کی اطاعت نہیں کریں گے نا. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک قافلہ روانہ کیا تبلیغ کے لیے، اور ان میں سے ایک صحابی کو امیر بنا دیا اور فرمایا کہ یہ تمہارے امیر ہیں، تمہیں اس کی اطاعت تم پر واجب ہے، یہ تمہیں جو کہے گا تم کرو گے. جو وہ صحابہ چلتے ہیں اور ایک بیابان میں جا پہنچتے ہیں تو امیر ان کو کہتا ہے کہ لکڑیاں جمع کرو. وہ لکڑی جمع کرتے ہیں اور لے آتے ہیں. پھر کہتا ہے ان کو آگ لگاؤ اس میں. صحابہ آگ لگاتے ہیں. پھر ان کا امیر کہتے ہیں اس میں کود جاؤ. صحابہ حیرت میں آ گئے اور وہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور وہ ادھر ان کو فرق کیا کہ نبی نے فرمایا کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ تمہارے امیر ہیں، وہ تمہارے اوپر کوئی کسی کالے حبشی کو بھی امیر قرار دیجیے گا تو تمہارے اوپر اطاعت لازم ہے. تو صحابہ نے کہا کہ بھائی یہ دونوں کو یہ لگا کہ بھائی یہ فعل صحیح نہیں ہے، کوئی نہیں کودا. اور جب یہ واقعہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا اور فرمایا کہ یہ ہوا، تو نبی السلام نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی اس آگ میں جاتا تو ساری زندگی جلتا رہتا، تو اس آگ سے تو ہم تمہیں نکال کے لائیں. تو فرمایا کہ لا طاعۃ المعصیۃ، کہ گناہ کے کاموں میں کسی کی اطاعت نہیں، گناہ کے کام میں کسی کی اطاعت نہیں. میں آپ کو اگر جائز کام بولوں گا تو آپ کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے تو آپ کو جائز ہے. میں آپ کو ادھر شدت دلاؤں اور آپ کو بولوں کہ بھائی یہ کر دو، اس کو مار دو، یہ بند کر دو، یہ ختم کر دو، تو آپ مجھ کو اعتراض کر سکتے ہیں اور آپ یہ کام بھی نہیں کریں گے. بھائی آپ کو یہ بولے میں بند کر دوں، چاہے کوئی بھی ہو، کسی کو اجازت نہیں ہے کسی کی پراپرٹی کو نقصان پہنچانا، روڈ بند کرنا، اور پھر اسلامی حکومت کے خلاف اس طرح سے نکلنا کہ آپ نے سب کچھ جلا دیں اور بند کر دیں، اور پھر اس کے لیے یہ دلیل دیں کہ بھائی فلاں کا تو ایک بندہ مرا تھا اس نے پورا پاکستان بند کر دیا. ہمارے تو یہ ہوئے تو بھائی یہ کوئی جائز دلیل نہیں ہے. یہ کوئی علماء سنت نے ہمیں کوئی یہ وہ نہیں دیا کہ یہ اصول ہے، اس طرح کرو گے تو یہ کرنا. آپ ایسا کچھ نہیں ہے. روڈ بند کرنا جائز نہیں ہے، کسی کو بھی جائز نہیں ہے، چاہے ہم کریں، چاہے دوسرے کریں، چاہے تیسری کریں. اور کسی کے ناجائز کام کو ہم جواز بنا کر اپنے اوپر نہیں لاگو کر سکتے. اس طرح لائٹنگ کا میں نے بتا دیا، روڈ بند کرنے کا بتا دیا. یہ رزق کی جو بے قدری ہوتی ہے اس طرح سے پھینکنا، یا وہ اس طرح سے شربت بنانا اور اس طرح سے وہ ماحول وہاں کریٹ ہو جاتا ہے کہ ساتھ میں گرے، اور وہ یہ ساری چیزیں منع ہے بھائی. اور عورتوں کا اور مردوں کا ایک ساتھ چلنا اور ایک ساتھ جلوس میں آنا، خواتین کا، یہ ساری چیزیں منع ہیں. اگر ان سے پاک ہے سارا تو آپ کا جلوس بھی اچھے ہیں، آپ ذکر و اذکار کرتے ہوئے جائیں. وہ دنیا میں آپ کو دیکھیں کہ نبی کی محبت میں آئے ہیں تو ایک جائز کام ہے، مگر کسی کو تکلیف نہیں دے. اس نبی نے کسی کو تکلیف نہیں دی. لوگوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ کر مسلمان ہوئے نا لوگ. وہ 40 سال بعد نبوت کا وہ جو ملا کہ یہ نبی ہے، اور 40 سال سے پہلے تربیت ہو رہی ہے، اور تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کہ دیکھ کر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. کافر بھی اپنی امانتیں رکھوا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ صادق اور امین ہے. ایک ہمارے یہاں صادق اور امین ہے جس کے ٹرمز کو یہ یوز ہی نہیں کرنے چاہیے. صادق اور امین وہی نبی علیہ السلام کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات ہو ہی نہیں سکتی، کوئی ذات نہیں ہو سکتی. اور انبیاء معصوم ہیں، اس کے علاوہ نبی کے علاوہ کسی کو معصوم ماننا بھی یہ ہمارے دماغ سے اوپر کی بات ہے. کس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اور نبی اس کا بھلا جانا، نبی کا بھول جانا، نبی کا سب کچھ دین بنتا ہے. کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی کو نسیان بھی آنا یہ ہوتا ہے کہ وہ امت کے لیے سبب ہوتا ہے.
ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر کی 5 رکعتیں فرماتا تھا، تو صحابہ کچھ صحابہ چلے گئے، کچھ رک گئے. وہ جب نبی علیہ السلام نے پیچھے صحابہ کو دیکھا تو وہ مسترق تھے، تو صحابہ نے ادب دیکھیں مقام رسول کا کہ صحابہ نے کہا فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آج سے عصر کی 5 رکعتیں ہو گئی؟ ادب کا مقام دیکھیں. فرمایا کیا ہم نے 5 پڑھائیں؟ فرمایا دوبارہ پڑھو. سجدہ سب فرمایا اور امت کے لیے رہنمائی فرمائی کہ اگر تمہاری نماز میں زیادتی اور کمی ہو جائے تو اس کا یہ بھی راستہ ہے. تو امت کے لیے درس ہوتا ہے نبی کا نسیان بھی، یعنی نبی کے ذات کے علاوہ آپ کہیں نہیں جا سکتے. تو پھر اگر کسی کو یہ اعتراضات ہوں وہی اپنے اعتراضات اپنے پاس رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کو منایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اگر کوئی درس نظامی پڑھا ہو تو یا کوئی عربی لغت جانتا ہو تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تاکیدیں جو فرمائی ہیں کہ اللہ کا فضل قل بفضل اللہ، یہ بابی تاکید والی تجوید والے کیسا بیٹھے ہیں، یہ بابی تاکید والی کہ ضرور جب بفضل اللہ کا فضل تمہارے شامل حال ہو جائے. وبرحمتہ یہ واو بھی تاکید والا، یہ دوسری بابی تاکید والی وبرحمتہ. فبذلک یہ فا بھی تاکید والی، لام بھی تاکید والا، کاف بھی تاکید والا. اتنی تاکیدیں اللہ نے فرمائی کہ اللہ کی رحمت جب تمہارے شامل حال ہو جائے تو تم ضرور بے ضرور خوشی مناؤ اور اس خوشی کا اظہار بھی کرو. فرمایا یہ اس سے اچھا ہے جو تم جمع کر کر کے رکھتے ہو. وہ خیر مما، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو. تو اللہ کی سب سے بہترین نعمت کوئی دنیا میں بتا دیں آپ، یعنی اگر آپ مسلمان ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، کتنی بڑی کتنا بڑا رب کا فضل ہے ہم پر، کتنی بڑی رحمت ہے رب کی ہم پر. تو کیا اس نبی کی وجہ سے جس کے ہم مسلمان ہوئے، جو ہمیں آنکھ سے نکال کر وہ جنت میں داخل کرنے کے لیے ہمارے ارشادات فرما دیے، مسلمان بنا دیا، کلمہ اس نبی کا پڑھ لیا، تو اس سے بڑا فضل کوئی رب کا کوئی ہے دنیا میں تو بتا دیں بھائی. یہ انسان بھی انہیں کی وجہ سے بنے، اس سے پہلے تو انسانیت بھی تھی جو اپنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ دردور کر لیتے تھے، انسانیت تھی. جو اپنی بیویوں کو ایک طلاق دے کر سالوں سال وہ گھروں پر بٹھائے رکھتے تھے، یہ انسانیت تھی. جہاں بہن کا تصور نہیں تھا، جہاں ماں اور بیوی کا تصور نہیں تھا، اس حیوانیت سے جس نبی نے نکالا، اس نبی کی تعریف نہ کی جائے. جس نبی کی وجہ سے آج ہم ایک بہترین زندگی گزار رہے ہیں، کیا اس نبی کی تعریف نہ کی جائے؟ اس سے بڑا فضل ہے کوئی رب کا تو بتا دے. اللہ کی ساری نعمتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہیں. اور پھر میرا رب فرما رہا ہے کہ جب تمہیں نعمت مل جائے نا رب کی، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تمہیں رب کی نعمت مل جائے تو اس کا چرچا بھی کیا کرو، اظہار بھی کیا کرو. ایسے اظہار کرو کہ ایک بندے کے پاس اللہ نے اس کو دیا ہے تو وہ اچھے کپڑے پہنے، بھائی اچھی ٹوپی پہنے، اچھے جوتے پہنے، برینڈڈ پہنے، اس میں کوئی گناہ نہیں. اچھی گاڑی رکھے، پہلے زمانے میں سواریاں اچھی ہوتی تھی، نسلی گھوڑے رکھتے تھے، تو آج کے زمانے میں گاڑیوں کا آ گیا. تو جس کو اللہ نے دیا تو اللہ کی نعمت کا اظہار بھی کرے کہ اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، حلال سے، حرام سے نا، حلال سے نوازا ہے، میں اچھا کھا رہا ہوں، میں اچھا پی رہا ہوں، اچھا رہ رہا ہوں، صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہوں، جو مجھ پر واجبات اور فرائض ہے وہ بھی میں ادا کر رہا ہوں، تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں. تو اللہ کی اگر نعمت کا چرچا ہم کریں تو اس پہ اگر اعتراض ہو تو یہ اعتراض بنتا نہیں ہے. وہی ہم آپ سے لے کے تو کچھ نہیں کر رہے نا، نہ آپ کے گھر کی لائٹ سے ہم لائٹیں لگا رہے ہیں، ایسا ہے نہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں کہ بھائی آپ ایک دیکھ بریانی کی لا دو بھائی، ایسا بھی کچھ نہیں ہے. جب ہم اپنی جیب سے سب کچھ کر رہے ہیں اور نبی کا ذکر کر رہے ہیں اور امت کو رہنمائی کی طرف لا رہے ہیں، اس پرفتن دور میں جہاں پر برائی آپ کی جیب میں ہے، جیب میں آپ ایک سیکنڈ کھولو برائی آپ کے سامنے ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ایک لمحہ بھی آپ برائی سے نہیں بچ سکتے، اور باہر جائیں تو باہر کا ماحول وہ آپ کو نہیں چھوڑتا، ہر طرف برائی ہی برائی ہے. اور اس وقت تو صرف ایک محفل آپ کہتے ہیں، میں تو بولوں روز ایسی محفل ہونی چاہیے. چلو کسی کے نام پہ جمع ہو گئے نا، اور وہ نام بھی سب سے اعلیٰ کہ نبی کے نام پر آئے، تو نبی کے نام پر آئے، اور جب تک آپ بیٹھیں گے تو اچھا ذکر سنیں گے. اور ظاہر بات ہے جس سے بندہ محبت کرتا ہے تو پھر اس محبت والے کی اطاعت بھی کرتا ہے. اگر مجھے نبی سے محبت ہے تو میں نبی کے طریقے سے ہی مجھے محبت ہونی. اور اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم محبان رسول ہیں،
مگر آپ کا دعویٰ تو بڑا اچھا ہے، سچا ہے، مگر آپ کی دلیل بڑی کمزور ہے۔ جو نبی ہمیں کہے کہ بھئی 5 وقت نماز پڑھیں اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز کے بارے میں قیامت کے سب سے پہلے سوال کیا جائے گا، اس نماز کو ہم چھوڑ دیں اور پھر ہم بولتے ہیں ہم تو میلادی ہیں، پھر میلادی نہیں، ہم فسادی ہیں۔ میلاد کا مطلب یہ تھا کہ اس نبی نے اگر آپ کو 50 سے 5 کروا دی تو پھر ہم نے پڑھنی تھی۔ اس کی محبت کا تقاضا یہ کہ محبوب سے محبت کا تقاضا یہ کہ جو آپ کو وہ کہے پھر آپ نے کرنا بھی ہے۔ ایک مجاز میں محبت دینے چلے، آپ کو کسی سے محبت ہو گئی اپنے بیٹے سے یا کسی سے بھی ہو گیا ایک ساتھ ہے، جب وہ جو کہتا ہے آپ کیا کرتے کہ نہیں کرتے؟ کرتے کہ نہیں کرتے؟ وہ پھر بولے تو پھر آپ ہم ذرائع بھی معاذ اللہ کچھ غلط بھی اپناتے ہیں، مگر اس کا کام کرتے ہیں ناراض ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا یا ہو جائے گی، مگر وہ کرنا پڑتا ہے ہمیں۔ ایسا کرتے کہ نہیں کرتے؟ ناراض ہو جائے گا، میری تو زندگی ختم ہو جائے گی، میری تو بس یہی تھے سب کچھ، تو پھر ہم اس کی ہر بات مانتے ہیں اور دوسروں سے لڑتے بھی اس کے لیے۔ تو اس نبی کے لیے جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں تو اس کی بات نہ مانیں تو یہ زیادتی ہے۔ پھر ہمارا جو دعویٰ ہے یہ تو سچے مگر دلیل بڑی کمزور ہے۔ پھر ہم پر اعتراض بھی ہوتے ہیں کہ نماز ایک نہیں پڑھتے، ان کی تو جلوس میں اثر مغرب عشاء چلی گئی، ان کو تو خیال نہیں تھا، انہوں نے تو نعتیں ایسی پڑھی کہ وہ ڈول کی تھاپ لگ رہی ہے، تو پھر یہ غلط ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ بھائی آپ کی فرض چیز چھوٹ رہی ہے تو پھر آپ کو ایسی میلاد منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیں میلاد منانا یہ کوئی فرض نہیں ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ یہ مستحب عمل ہے۔ تو مبرئ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، حضرت حسان بن ثابت۔ اور پھر نبی کی تعریف نبی کے سامنے ہو، نبی ان کو مصلی بچھا کے دیں تو پھر اس کی بھی کوئی دلیل لاؤ، اس کو بھی نفی کرو، اور اللہ کی دلیل کی بھی کوئی نفی لاؤ۔ پھر صحابہ نبی کے سامنے کہ صحابہ گئے جب وہ مصر اور شام کے محلات میں دیکھے اور وہاں کی بادشاہوں کی قدر دیکھی کہ وہاں کے لوگ ان کو سجدہ کر رہے ہیں، تو جب وہ لوٹے صحابہ تو صحابہ بھی نبی کو سجدہ کرنے لگے۔ اور تو نبی نے منع فرمایا کہ اگر سجدہ رب کے علاوہ کسی کو ہوتا تو میں شوہر کو کہتا، بیوی کو کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، مگر رب کے علاوہ سجدہ کسی کو نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ بادشاہ آپ کے سامنے کہیں یا رسول اللہ، آپ تو دنیا کے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ تو وہ صحابہ ایسی محبت اگر نبی سے کرے، وہ جان نچھاور کریں، وہ ایسے ایسے واقعات میں اگر بتانا شروع کروں تو صحابہ کے تو پھر واقعات ایسے ہیں کہ ختم نہیں ہونے والے، تو جن کا ذکر اللہ کرے، جن کا ذکر صحابہ کرے، اور جن کے ذکر کے لیے اللہ بھی فرمائے کہ میں خود بھی نبی پر درود پڑھتا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ، میں خود بھی درود پڑھتا ہوں، فرشتوں تم بھی پڑھو، اے لوگوں تم بھی پڑھو، درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو، کوئی قید نہیں لگائی۔ تو آپ درود و سلام کی محفلیں سجاتے رہیں۔ اب اگر وہ روڈ پہ آپ پڑھ لیں اور ادب کے انداز سے چل لیں تو وہ بھی ایک اظہار ہے آپ کی محبت کا، اور اگر آپ گھر میں کر رہے ہیں، آپ مسجد میں کر رہے ہیں، آپ محلے میں کر رہے ہیں، آپ کہیں بھی کر رہے ہیں، تو نبی کا ذکر کو، اس ذکر کو بلند کیا گیا اللہ نے، اور اس ذکر کو ہم بیان کریں گے تو اس سے آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ یہ زمین گواہی دے گی نا، ہر چیز گواہی دے گی قیامت کے دن، ہر چیز واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، زمین اپنی سب چیزوں کو ابل کے رکھ دے گی اور ہیرے جواہرات سب بکھرے پڑے ہوں گے، اور زمین اپنے گناہوں کی بھی اگلے گی، گناہوں کو، اور کہے گی کہ فلاں شخص نے فلاں وقت میں اس زمین پر یہ گناہ کیا تھا۔ وہ زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ فرض نماز ایک جگہ پڑھتے ہیں، پھر سنت تھوڑی ادھر پڑھ لیتے ہیں، پھر پیچھے پڑھ لیتے ہیں، جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ اس جگہ بدلنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ زمین گواہی دے گی قیامت کے دن کہ یہاں پر بھی اللہ کا ذکر میں نے کیا، وہ بولے یہاں پر بھی ذکر ہوا، یہاں پر بھی ہوا، اس کا آفس میں بھی ٹائم ہوا، کس نے نماز پڑھی، گھر میں بھی نماز پڑھی، یہ در و دیوار ہر چیز گواہی دے گی، ہر چیز گواہی دے گی۔ اللہ فرمائے گا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا، یہ ہمارے ہر چیز کو بتا رہی ہے۔ تو انسان کے بس میں تو کچھ نہیں ہوگا۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس دن منہ کو تو تالے لگے ہوں گے اور تمہارے ہاتھ کلام کریں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے، ہر چیز تو خود گواہی دے رہی ہوگی۔ تو پھر اس وقت اس لمحے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ زبان جو میرے محبوب کی ناک سے، میرے محبوب کی فضائل سے کر رہتی تھی، درود و سلام سے کر رہتی تھی، اس پر میرا کلام جاری ہوتا تھا،
یہ مسجد میں بیٹھ کر یہ کان جو ہے نیکیاں سنتی تھی، یہ بیٹھ کر یہ نماز پڑھا کرتے تھے، تو یہ نیکیاں کم ہے کیا؟ کہ قیامت کے دن ایک نیکی بھی پورے پلے پر بھاری آ جائے گی، ایک نیکی بھی، وہ جہاں پر نیکیوں کی اتنی کمی ہوگی اور ہم سارا سال سارا دن سارا ہر وقت ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، تو نیکی کے ہمیں مواقع کہاں ملتے ہیں؟ مسجد میں بیٹھنے کے مواقع کہاں ملتے ہیں؟ اور اگر مل گئے تو یہ بھی ایک سعادت ہے۔ اللہ تبارک مسلم شریف کی صحیح مسلم کی حدیث بتا رہا ہوں آپ کو، صحیح مسلم میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں سیر کرتے ہیں، زمین میں گھومتے ہیں، گشت کرتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں ایسی محافل کہ جہاں پر اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر ہو، وہ اس میں آ جاتے ہیں، اس کو گھیر لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا اس کو گھیر لیتے ہیں اور وہاں پر وہ بیٹھے رہتے ہیں کہ جب تک وہ مجلس ختم نہ ہو جائے، اور جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے وہ فرشتے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ کو تو معلوم ہے پہلے سے ہی، مگر اللہ حجت تمام کرنے کو ملتے میرے فرشتوں کہاں سے اتر آئے؟ فرمایا یا اللہ فلاں جگہ پر تیرے بندے، تیرے نیک بندے تیرے اور تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے، وہ ایک نیک مجلس میں بیٹھے تھے، وہ ایک خیرخواہی کی مجلس میں بیٹھے تھے، فرمایا وہ وہاں کیا کر رہے تھے؟ فرمایا وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے حبیب کا ذکر کر رہے تھے، فرمایا وہ مجھ سے مانگ کیا رہے تھے؟ فرمایا یا اللہ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے، فرمایا کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرمایا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، فرمایا جاؤ میں نے تمہیں گواہ بنایا، میں نے ان کو جنت دے دی اور ان کو جہنم سے نجات دی۔ صحیح مسلم میں صحیح حدیث نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، غلام رسول سعید صاحب نے اس میں کئی صفحات لکھے تھے، اور اسی طرح ملتی جلدی وہ کہیں گے یا اللہ کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جو ایسے آ کے وہاں سے گزر رہے تھے، وہ بھی بیٹھ گئے تھے اس میں، یا اللہ تم نے سب کی مغفرت فرمانی، فرمایا سب کی مغفرت فرمانی، یہ نیک لوگوں کا وسیلہ تھا جو ان کا سبب بنے، اور اگر آپ کے سبب سے کوئی نیکی کر لے تو کتنی بڑی سعادت ہے۔ قیامت کے دن وہ بھی گواہی دے گا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن بہت گہرے دوست ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوں گے۔ کیوں ہوں گے بھائی؟ کوئی جواب دے مجھے، کیوں ہوں گے؟ کیونکہ گہرے دوست بھی گناہوں پر بندے کے مبتلا ہوتے ہیں۔ جو آپ کی جس کے بعد بہت زیادہ گہری دوستی ہوتی ہے نا، وہ آپ کے ہر عمل سے باخبر ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کے وزن میں وہ کلی کی انہیں سب پتہ ہوتا ہے اس کو کہ یہ بوس کی کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں، کہاں کہاں اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کہاں پہ فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور کون سے اس کا اچھا عمل ہے، کون سے اس کا برا عمل ہے، تو وہ کہیں بھی شیئر نہیں کرتا، دوست کو بولتا ہے آج یہ کام کیا ہے اور یہ کرنے والے ہیں، یہ جائیں گے، اس لیے بولتے ہیں نا کہ دوست کا دین بھی اس کے دوست کی دین پہ ہوتا ہے، بندے کا دین اس کے دوست کی دین پہ ہوتا ہے، جیسا اس کا دوست ہوتا ہے ویسے وہ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن نے فرمایا ہے یہ بہت زیادہ گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، دشمن اس لیے ہوں گے کہ گواہ ہوں گے بھائی، اور گواہی دے گا کس نے میرے سامنے یہ گناہ کیا، مجھے گواہ بنا کر کیا۔ جب در و دیوار بے جان چیزیں گوائے تو جاندار تو بدل جاؤ نہ ہوگی، مگر الا المتقین، اللہ فرما رہے کہ متقی بھی تو ہوں گے، وہ متقی بھی ایک دوسرے کی نیکیوں پر گواہی دیں گے، اللہ یہ میرے ساتھ مسجد گیا تھا، یہ میرے ساتھ میلاد میں گیا تھا، یہ نیک مجلس میں بیٹھا تھا، یہ میرے ساتھ ذکر کرتا تھا، یہ میرے ساتھ محافل سنتا تھا، یہ میرے ساتھ قرآن پڑھتا تھا، یہ تراویح پڑھتا تھا، یہ مسجد کے کام کرتا تھا، یہ مسجد سے اس کے معاملات تھے، تو اس کی بھی تو گواہی ہوگی۔ جب برائی کی گواہی ہوگی تو بلائی بھی تو بدل جاؤ ہوگی۔ تو اس لیے نیک جو مجلسیں ہوتی ہیں، نیک معاملات جو ہوتے ہیں جہاں پر نیکی کی جاتی ہے، یہ در و دیوار یہ ہر چیز گواہی دے گی، اور یہ صرف مطلب ہوا میں نہیں بولنا ہے، قرآن و حدیث اس پر دلیل یہ کر رہے ہیں، قرآن و حدیث، قرآن بتا رہے ہیں نا گواہی دیں گے گہرے دوست، مگر الا المتقین، متقی بھی دیں گے گواہی۔ تو اس لیے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر نیکی بھی وہ بھی لکھی جا رہی ہے، ذرہ برابر گناہ بھی لکھا جا رہا ہے، تو ہمیں تو ذرے ذروں کی ضرورت ہے اس وقت۔ جو ہمارا حال ہے کہ اس وقت ہم گناہ سے بچ ہی نہیں سکتے، اور یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس ماحول میں ہے تو کافی گناہوں سے بچے ہوئے ہیں۔ چلو پبلک کے خوف سے ہی بچے ہوئے ہیں، لوگ بولے مولانا یار داڑھی والا جمعہ پڑھاتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، وہاں پہ لوگوں کو بھی خوف ہو چلے یار اس کے سامنے تو گناہ نہ کرو، کہیں تو بچ رہا ہے نا بندہ، یعنی نیکی کہیں بھی آپ کو بچا رہی ہے، اور پھر بندے خود بھی خوف ہوتے ہیں کہ یار میرے بندہ نے جو نوازا ہے یہ نہیں کروں، لوگوں کے سامنے میں بڑی معتبر شخصیت ہوں، اگر میں گناہ کروں تو اس کو خود بھی کھٹکتا ہے، بھائی میں نہیں کروں، یہ گناہ نہیں کرنا میں نے۔ تو گناہوں سے بچنے کی یہی ذرائع ہے کہ اگر آپ نے بظاہر حلیہ ایسا اپنایا اور آئے مسجد میں
اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہ بھی آپ کو گناہوں سے کافی حد تک بچا لیتا ہے. اور اگر دوسری گیدرنگ لے لیں، یونیورسٹی کالج میں لے لیں، یا بالکل جو دین سے عاری لوگ ہیں ان کو لے لیں، تو وہ گناہوں سے کیسے بچ پائیں گے؟ جو بالکل ٹچ ہی نہیں ہے، دین سے ٹچ ہی نہیں ہے. تو یہ دین سے جو آپ ٹچ ہیں، آپ کی جو محبت ہے، آپ کا جو اخلاص ہے، آپ آئے یہاں بیٹھے، یہ آپ کا یہ لمحہ ضائع نہیں جائے گا. بس یہ سوچ لیں، یہ لمحہ لکھا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ لمحہ ہی گواہی دے دے. اور اللہ کو تو بہانا چاہیے، اللہ کو کوئی آپ کی ڈھیروں نیکیوں سے غرض نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے نیکی نہیں کرتے، نیکی وہ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں. اور ہماری ذات بھی یہی ہے کہ ہم نیکی بھی اس لالچ میں کرتے ہیں کہ جنت مل جائے اور جہنم سے نجات ہو جائے. تو ہماری ساری نیکی تو لالچ والی ہے. ہم اللہ کے لیے تو کبھی ہوگا ایسا بھی کہ ہم اللہ کے لیے مگر زیادہ لالچ ہوتی ہے کہ وہی نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا، جہنم میں جائیں گے، اس لیے نیکی کر لیں. اگر بندے کا ذہن یہ بن جائے کہ میرے رب کا حکم ہے، اس کو بجا لانا ہے بھائی، تو یہ ایک الگ درجہ ہے. یہ اعلیٰ علیین، یہ اوپر کا درجہ ہے کہ بھائی میرے رب کا حکم ہے، اس کو بجا لانا ہے. اب اس میں مجھے نیکی ملے یا نہ ملے، میں نے وہ کرنا ہے. بس اس حکم کو بجانا ہے اپنے ٹائم پر. 5 وقت اس رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے. ہم میں اسلام کی بنیادی مثال دے رہے تھے. ایک شخص ہے، وہ روز ایک بندے کے پاس جاتا ہے اور اس کا دروازہ بجاتا ہے. بھائی جان وہ آپ کو ایک کام بولا تھا، 10 روپے دے دو. وہ بولے گا بھائی نہیں، یہ نہیں دے رہا. پھر جائے وہ جاتا رہے. وہ آ کے بولے گا، تنگ آ کے جو دے دے گا کہ یار یہ لے لو، بس جان چھوڑو، یہ لے لو، میری جان چھوڑ دو. تو وہ دنیا کے ایک عام بندے سے بندے کی کتنی توقع ہوتی ہے کہ یار 2 سے 3 4 سے 5 10 مرتبہ بولوں گا تو مل جائے گی، جیسے کیسے وہ دے دے گا. وہ رب جو 70 موت سے زیادہ پیار کرتا ہے، جو بغیر بولے ہمیں دیتا ہے اور بغیر بولے ہمیں مل جاتا ہے، اس رب کی بارگاہ میں اگر ہم سچے دل سے گر گرائیں، اس کو تو حاجت ہی نہیں ہے نا. حاجت تو ہمیں، جب اس کی بارگاہ میں گر گرائیں گے وہ رب نہیں ادا کرے گا، وہ رب ادا کرے گا. تو 5 وقت اس کی بارگاہ میں، میرا یقین مانے کہ 5 وقت کیا آپ نے اگر ایک وقت بھی دل سے مان لیا، پھر ہمیں آپ کا کام ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ایسے دیکھ لیں کہ کبھی خدا نخواستہ کسی کو ایک دم سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا اس میں سے کوئی بڑا حادثہ پیش آ جاتا ہے اور وہ اس حادثے یا ایکسیڈنٹ میں محفوظ ہو جاتا ہے نا. اور لوگ دیکھنے والے حیران ہوتے ہیں، بھائی جس طرح سے یہ لگا، جس طرح سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، جس طرح اس میں بھی یہ مصیبت ٹوٹی، ہمیں تو یقین نہیں کہ یہ بچ جاتا، اور اللہ بچا لیتا ہے. تو اصل میں وہ اللہ بچاتا ہے کسی نیکی کے ذریعے. اور حدیث میں آیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو تمہاری عمر کو بڑھاتی ہیں، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں. ایک یہ کہ اگر تم نیک ہو تو اللہ تمہیں تمہاری عمر میں برکت ڈال دے گا، اور اگر گناہوں سے بچو گے تو قلبی اور ذہنی سکون بھی عطا کر دے گا، بیماریوں سے بھی محفوظ رکھے گا. تو یہ عمر میں برکت بھی نیکی کی سبب ہے، یہ جان کی سلامتی بھی نیکی کی سبب ہے، یہ سب چیزیں نیکی کی سبب ہے. اور جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کے دل کو اطمینان ہوتا ہے، اور جب وہ گناہ کرتا ہے اس کو بھٹکتا ہے. تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تو بہت سارے گناہ ایسے ہیں، وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. فرمایا تھوڑی بہت جو تکلیفیں ملتی رہتی ہیں تمہارے گناہوں کے سبب ہے، اور اکثر تو ہم معاف کر دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جس پہ تھوڑی بہت پکڑ ہو جاتی ہے. تو اگر ہمیں وہ رب اتنا کریم ہے، اس رب نے ہمیں اپنے محبوب کا بندہ بنایا، محبوب کا یعنی محبوب کے طریقوں پر چلنے والا ہمیں حکم دیا کہ تم بندے تو میرے ہو، اطاعت جس طرح جو طریقہ تمہیں میرے نبی نے بتایا اس پر چلو تو میں تمہیں اپنے محبوب کو بنا دوں گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دوں گا اور تمہیں اپنا محب بندہ بنا دوں گا. تو پھر اس نبی کے میلاد منانے میں کوئی ہمیں ڈر و خوف نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں اس میں خرافات بھی نہیں کرنی چاہیے. خرافات کے ہم خلاف ہیں. اہل سنت کا عقیدہ ہے جو چیزیں ناجائز اور حرام ہیں وہ کسی صورت کسی کا باپ بھی جائز اور قرار نہیں دے سکتا، اور جو چیز جائز ہے اس کو بھی کسی کا مائی کا لال اس کو حرام اور ناجائز نہیں قرار کرتا. تو دونوں طرف بہت زیادہ لوگ ذرا اپر لیول پہ چلے گئے، دونوں کو تھوڑا سا نیچے آنا چاہیے. اور بیچ کا جو راستہ ہے کہ اللہ نے اہل کتاب والوں کے لیے فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا. کہ اہل کتاب کو اللہ دعوت دیتے کہ محبوب فرمائے ہیں، محبوب ان کو بلائیں کہ جو تم نے اور ہم نے مشترک باتیں اس پر تو آ جاؤ ایک ساتھ، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں ٹھہراؤ گے، اللہ کے لیے کوئی
بیٹا یا کوئی بھی ولد کا اظہار نہیں کرو گے اور اس کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو خدا نہیں مانو گے، تو بھائی باتوں کو تو کہ میلاد تو ہے، نبی پیدا ہوئے کسی دن، کسی مہینے، کسی وقت، اس پر تو آ جاؤ اور پھر نبی کا ذکر کرو اور پھر اس ذکر کو لوگوں کو بیان کرو اور بچوں کو بتاؤ کہ ہمارے نبی ہیں، یہ اس وقت میں اس وقت اس جگہ اس مقام پر پیدا ہوئے اور اس نبی کی ہمیں سنتوں پر طریقوں پر چلنا چاہیے، اس پر تو اور نام اگر آپ سیرت کا دے دیں۔ اور میلاد یاد مانے، میلاد تو سب سے بڑا شرک کا جو ہے نا، شرک سب سے بڑی میلاد ہے۔ میلاد کا مطلب میلاد النبی، نبی پیدا ہوئے، تو جو پیدا ہوئے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو پیدا ہوئے تو اہل سنت سے بڑا کوئی پھر توحیدی بھی نہیں ہے، سب سے بڑا وہ خود بولتے کہ نبی پیدا ہوئے تو وہ خدا کب کہے گا اس کو، معاذ اللہ۔ تو یہ صرف محض باتیں ہیں اور فتنے ہیں جو ہر طرف گردش کرتے ہیں، اور ان کو اسی وقت یہ ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میرے کو لگتا ہے پری پلان یہ ہوتا ہے کہ بڑا کہ بھائی آ گیا یہ میلاد کا وہ شروع ہو جاؤ، اور ہر چینل سے وہ لگ جاتے ہیں اور بیچارے سیدھے سادے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بولے بھائی یہ بھی دیکھو یہ ناجائز، یہ دیکھو یہ لیڈیز جا رہی ہے، دیکھو یہ اسلام ہے، یہ دیکھو چوری کی لائٹیں جل رہی ہے، یہ اسلام ہے، یہ دیکھو یہ رزق کیسے بک رہی ہے، یہ اسلام ہے، یہ دیکھو ناکوں میں یہ ڈوز طریقے بج رہی ہے، یہ اسلام ہے، یہ دیکھو یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اسلام ہے۔ تو بھائی ہم نے کب بولا کہ جائز ہے؟ اور وہ آپ کی ان خرافات کو دکھا کر اصل دین سے ہٹانے کی کوشش کی ہے، حالانکہ ان کو بھی یہ بیوقوفانہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ وہ بولیں کہ بھائی اس میں اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہے تو نبی آپ کی بھی نبی، ہمارے بھی نبی ہیں، ہم بھی ان کی نعتیں پڑھتے ہیں، ہم بھی ان کا ذکر کرتے ہیں، ہم میں سب سے بڑی اللہ کی نعمت نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، ہم اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر اس ذات پر ہم جمع ہو تو یقین مانو دنیا آپ کے سامنے زیرو ہو جائے گی نا، کہ وہ 40 صحابہ 40 مسلمان پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، پوری دنیا ان سے رستی کی، وہ کیسر و کسرا کے اور یورپ اور امریکہ تک ان سے ڈرتا تھا، تو وہ آج دنیا میں تو اکثریت مسلمان کی، مسلمان سے کوئی ڈرتا ہی نہیں ہے، تو مسلمان نبی کے طریقے سے ہٹ گیا۔ وہ خالد بن ولید کو دیکھ لیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان ہے مبارکہ دیکھ لیں، تو کسی صحابی کو دیکھ لیں، کسی کو بھی دیکھ لیں آپ جو نبی علیہ السلام کے طریقے پر لے کر آیا، اور موجودہ دور کی مثال کہ خادم رضوی کو ہی دیکھ لیں، اگر انہوں نے للکارا اور وہ آج بھی فرانس ان سے لڑتا ہے، اور جو بولتے ہیں کہ بھائی کسی کے اس کسی تحریک سے تعلق ہے تو بولتے ہیں بھائی یورپ کا ویزا نہیں ہے تمہارے لیے، اس سے نام کٹواؤ، تو آج بھی وہ بزدل لوگ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے، آپ صرف کھڑے ہو جائیں پھر دیکھیں کہ شان اللہ کیسی بلند کرتا ہے، مگر وہ بھی بہت اسٹیم پہ چلے گئے، اس لیول بھی نہیں جانا چاہیے۔ روڈ بند کرنا، بلاک کرنا، کسی کو نقصان دینا، مسلمان گورنمنٹ کے خلاف نکلنا اس طرح سے کہ آپ اس کو معاذ اللہ جہاد کہنا، اور وہ جو فسادی آج کل نکلا ہو جو جہاد کر رہے ہیں اردو کا، تو وہ جو ہے وہ فسادی ہے، اس کو جب لائے تو بڑا اچھا تھا، جب نکالا تو بولنے سب غلط ہو گیا، اب آؤ جہاد کو، تو بھائی تم امریکہ سے اپنی اولادیں بلا لو پہلی، وہ جہاد کریں گے، اس تمہارے جہاد میں حصہ لیں، وہ جو تم نے یہودیوں سے مسلمان کر کے صحیح کیا تھا پہلے ان کو تو بلا لو، پھر ان مسلمانوں کو گمراہ کرو کہ اسلام آباد پہ چڑھائی کر دو، بھائی لوگوں کو مرواتے ہیں، یہ کوئی جہالت کے کام ہے، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ کوئی بھی کرے، چاہے کوئی مولوی کرے، کوئی عالم دین کرے، کوئی مفتی کرے یا کوئی سیاسی پارٹی کرے، اور وہ چڑھائی کرنے کے لیے اسلام آباد پہ جا کے بولے کہ بھائی کیا ہو، بس یہ جہاد ہے، کوئی جہاد نہیں، مسلمان کے خلاف جہاد، اور کلمہ گو کے خلاف آپ کلمہ پڑھنے نا نبی کا، وہ آپ کو حکمران مسلط کیے جب تک کہ وہ شعائر اسلام کے خلاف کوئی بات نہ کرے، ایسا کوئی کسی کے اوپر جہاد، یعنی آج شہباز شریف کہہ رہے کہ بھائی نماز پہ پابندی ہے، حج پہ پابندی ہے، روزہ نہیں رکھے گا اسکول میں کوئی، مسجدوں پہ پابندی ہے، نماز نہیں پڑھو گے، یہ ہوتی ہے شاعر اسلام کو بند کرے۔ آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے معاذ اللہ جہاد کے اتنا معتبر لفظ آپ اس کو معاذ اللہ وہ کرتے ہیں کہ بھائی جہاد ہے، یہ ان کے خلاف نکلو چور ڈکے، اور تمہارے پاس کیا سب، تم کون سے دودھ کے دلے ہوئے ہو، سارے ایک ہی چکھالی کے چٹے بٹے، اور سب کے بھی کالے بھی آ رہی سامنے، سب کی ویڈیو بھی لیک ہو رہی ہے، سب کے سب ایک ہی جیسے باتیں، ایک ہی جیسے لوگ ہیں، اور ان کے لانے والے پیچھے ایک ہی لوگ ہیں، وہ لا رہے ہیں، وہ ہٹا رہے ہیں، وہ جن کو پہلے چور کہتے تھے ان کو آج حاجی بنا دیا، یہ کل کے چوروں کو پھر حاجی بنا دیں گے، تو یہ ساری آپ پولیٹکس ہو رہی ہے۔ تو جس نبی کی ذات ہے وہ نبی کی ذات ہے، اس پر ہم جمع ہو سکتے ہیں، اور جس دن اس پر ہم جمع ہو گئے نا تو پھر ساری دنیا ہم سے لڑ رہے گی۔ آج مسلمان کیوں، وہ ذات بھی تو مسئلہ ہے، اور اس کو ٹارگٹ معاذ اللہ بنایا ہوا، تو ایک گروہ کہتا ہے کہ بس یہ جائے، دوسرا گروہ کہتے ہیں نہیں ہم تو سیرت کی بات کریں گے، ایک گروہ کہتے ہیں ہم سورت کی بات کریں گے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی تقسیم نہیں تھی کہ اس گروہ کو ہم نے سیرت کا کام کیا، اس کو صورت کا کام دیا ہے۔ ہم سب کا کام ہے کہ نبی علیہ السلام کے رخسار کی بات بھی کریں، آقا علیہ السلام کی گیسو کی بات بھی کریں، آقا علیہ السلام کی پسینے کی خوشبو کی بات بھی کریں، آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ بھی کریں، صورت مبارکہ بھی بات کریں۔ اور جیسے حسان بن ثابت کہتے تھے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ میری آنکھ نے تو کوئی ایسا دیکھا ہی نہیں۔ اور وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ کسی ماں نے آپ جیسا خوبصورت جنا ہی نہیں، اور آپ کو تو ہر عیب سے متبرہ پیدا کیا گیا، کوئی عیب آپ میں نہیں ہے، اور ایسا جیسا کہ آپ چاہتے ہیں آپ ایسا پیدا کیا گیا۔ اس نبی کے رخسار کی باتیں بھی کریں گے، اس نبی کے لیے باتیں کریں، اس نبی کی شان بیان کریں، اور پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شان کیسے بلند کرتا ہے۔ اور اس نبی کے طریقوں پر چلنا، جس سے محبت ہو اس کا طریقہ کبھی نہ چھوڑے۔ کہ ہمارے نبی نے جو کہا ہے نا کہ پڑوسی کی خبر رکھو، تو پڑوس کی خبر بھی رکھنی ہے۔ اپنے اگر آپ کے ساتھ شریک جو جاب کر رہے ہیں ان کی بھی خبر رکھو، جو آپ کے ماتحت ہیں ان کی بھی خبر رکھو، جو آپ کے ساتھ روز اٹھتے بیٹھتے ان کی بھی خبر رکھو، جو آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں۔ پھر طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے نبی علیہ السلام والا، ہر جگہ پہ پھر جس سے محبت ہے انہی کے طریقوں پر چلو، یہی میلاد ہے۔ اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے ہم میلادی ہیں اور کام الٹے ہیں سارے، تو پھر واقعی میں اعتراض کرنے والا بھی صحیح کہتے ہیں، اور آپ اپنے خود بیرمان میں بھی جانتے ہیں کہ ہم غلط کرتے ہیں۔ ہم جس ہستی کی بات کر رہے ہیں کم سے کم اس ہستی کے نقش قدم پہ ہمیں چلنا چاہیے نہیں چاہیے، اور وہی نجات کا راستہ ہے۔ دیکھیں مسلمان تو ہم ہو گئے اللہ کی عطا سے اور اللہ کے فضل سے، اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، آبا و اجداد مسلمان تھے، تو بڑے اللہ نے بڑے نوازا، بڑی نعمتیں دی، مگر ہم مسلمان ہونے کے ساتھ ہم اپنی مسلمانیت بچا لیں۔ یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان تو پیدا ہو گئے، مگر اس مسلمان کے اوپر جو تقاضے ہیں اس کو ہم وقفے سے بجا لائیں۔ ایک مسلمان کے کیا تقاضے ہونے چاہیے ہم سب کو پتہ ہے۔ دیکھیں گناہ وہ ہے جو آپ کا دل جس پہ کھٹ کے یہاں یہ غلط ہے میں غلط کروں، بس وہ گناہ ہے۔ جس پہ آپ کا دل مطمئن وہ اچھائی ہے، وہ اچھائی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں اچھا کام کروں۔ وہ آسان ہے، زندگی آسان ہے، اللہ سے حلال مانگے، حلال کھائیں اور حلال کی طرف بڑھیں، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ زندگی میں کیسی روحانیت نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ جن احباب نے یہاں پر یہ محفل کے اہتمام کے نوجوانوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جوانیوں میں برکت ڈالے اور ان کو نبی علیہ السلام کا محب بنائے، اور انتظامیہ کی اور اہل محلہ کی اور جو احباب یہاں جہاں سے بھی تشریف لائے، جو بھی یہاں پر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ کے نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔